موضوع الدرس في قصة سيدنا سليمان عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشيطان كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ کے تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا اور ہم نے ڈالا اس کی تخت پہ ایک دھڑ. ثم اناب پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی. قال رب اغفر لی کہ میرے اللہ میری خطائیں معاف فرما دے. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي اور مجھے ایسا ملک، ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسی شاہی عطا فرما کہ میرے بعد وہ کسی کے لیے نہ ہو. انک انت الوہاب اور تحقیق آپ ہی ہیں عطا فرمانے والے اور دینے والے. اللہ فرماتے ہیں فسخرنا له الريح ہم نے مسخر کر دی، تابع کر دی ہوا کو حضرت سلیمان کے. تجری بامرہ جو چلتی تھی آپ کے حکم سے آہستہ آہستہ. حیث اصاب جہاں چاہے پہنچے. اور ہم نے تابع کر دیے ان کے جنات شیاطین. کل بناء عمارتیں بنانے والے. وغواص اور سمندروں میں غوطہ لگا کے موتی نکالنے والے. وآخرین مقررین فی الاسفاد اور ان کے علاوہ کو شیاطین ایسے تھے جو زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے. ھذا عطاؤنا یہ ہماری طرف سے تمہیں عطا ہے. فمنن اب تمہاری مرضی کسی پہ احسان کرو یا روک لو. بغیر حساب بغیر کسی اس حساب کے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ بڑا تقرب والا تھا اور بہتر لوٹنے والوں میں سے تھا. اب یہ مسئلہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کس آزمائش میں ڈالا. کیونکہ اصول یہ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں اس کی وضاحت ہے ہی نہیں.
قرآن مقدس صرف اتنی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پہ ایک دھڑ ڈالا گیا، بس۔ اسی طرح کسی صحیح حدیث مبارک میں بھی ہمیں اس واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی کہ وہ دھڑ سے کیا مراد ہے، آزمائش کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے اسلم اور بہتر طریقہ تو وہی ہے جو حافظ ابن کثیر نے پچھلی آیات میں بھی اور اس میں بھی فرمایا ہے کہ جن معاملات کو اللہ وضاحت نہ فرمائے، بندے کا کام ہے بس مان لے اور زیادہ تحقیق میں نہ پڑے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ میں نے جنت پیدا کر دی ہے، بس ہمارا ایمان ہے۔ دوزخ ہم پیدا کر چکے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اب آدمی ان جھگڑوں میں پڑے گا جی جنت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے، اور دیکھیں جی لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور زمین کے گرد انہوں نے کئی چکر لگا لیے ہیں، ان کو نہ جنت ملی ہے اور نہ جہنم ملی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں یہ خدشات ہیں، شبہات ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہمیں نظر نہ آئے اس کا وجود بھی نہ ہو۔ عدم رؤیت الشیء لا یکون سببا لعدمہ، کیا معنی؟ کوئی چیز اگر ہمیں نظر نہیں آئی، ہم نے نہیں دیکھا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ مثلا ہمارے اندر روح ہے، جس روح سے ہم زندہ ہیں، جس دن یہ روح نکل گئی بات ختم۔ لیکن آج تک ہم نے اس روح کو دیکھا ہے؟ حالانکہ روح کے بغیر تو کوئی تصور ہی نہیں نا حیات کا۔ حیات کا معنی ہی یہی ہے اور موت کا معنی یہی ہے، اخراج روح من الجسد، کے روح نکل جاتی ہے۔ لیکن ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جی روح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھی۔ اسی طرح ہم ایک پھول لیتے ہیں، گلاب کا ہے، چنبیلی کا ہے، نرگس کا ہے، اس کو ہم سونگھتے ہیں کہ بڑی پیاری خوشبو ہے، لیکن خوشبو دیکھی ہے کبھی آپ نے کہ وہ خوشبو کدھر ہے؟ حالانکہ خوشبو کا انکار کوئی عقل والا نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی ہے، یہ چمپا کی ہے، یہ رات کی رانی کی ہے، یہ نرگس کی ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں اکثر مسائل جو ہیں وہ سماعی ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہمیں قرآن میں ملا، حدیث پاک میں ملا، حضور پاک نے فرمایا، بس ہم ایمان لے آئے۔ یہ بڑی جاہلیت ہوتی ہے کہ جی جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں۔ تمہیں تو ابھی تک برمودا جو ٹرائنگل ہے تمہیں تو اس کا نہیں پتہ لگا ابھی تک۔ ایک جنوبی امریکہ کے ایک سمندر میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل۔ وہ ایک قدرت کی طرف سے ایک ایسی جگہ ہے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ کئی بحری جہاز غلطی سے وہاں گئے، ختم۔ اچھا پھر ان جہازوں کا آج تک کوئی پرزہ بھی نہیں ملا، چھوٹا سا۔ پھر انہوں نے ایک خصوصی طور پہ ایک جہاز تیار کیا، اس میں سارے آلات لگائے، سارے کیمرے لگائے اور سارے حساس مشینیں لگائیں کہ پتہ کریں یہ ہے کیا، بلا کدھر چلے جاتے ہیں۔ وہ جہاز جا رہا ہے، رپورٹیں دے رہا ہے، اس نے آخری سگنل دیا کہ اب میں جناب اس ٹرائنگل میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد سارے حالات فیل ہو گئے، جہاز گیا۔ اب انہوں نے جناب یہ کیا کہ بھئی اسپیشل طور پہ بڑے جنگی نوعیت کے بڑے طیارے جو تھے، ہوائی جہاز جو تھے نا، وہ تیار کیے۔
کہ بھئی یہ تو پانی میں جاتا ہے نا سمندر میں، یہ تو گم ہو جاتا ہے نا، ہوائی جہاز اوپر ہوگا نا، وہ تو پانی میں نہیں جائے گا نا۔ اور وہ خاص جہاز بنائے گئے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں تو آج کل وہ بہت آگے ہیں نا۔ انہوں نے اسپیشل جہاز بنائے، بڑے خاص جہاز بنائے، اور ان پہ تمام ضروری آلات لگائے کہ ایک ایک ذرے کا وہ ویڈیو بنائیں گے، فوٹو لیں گے، آوازیں محفوظ رکھیں گے، وہاں کے حالات پہ نظر رکھیں گے۔ ان پہ ایسے لینز لگائے گئے کہ وہ زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ سمندر کی تہ میں اگر کوئی اتنا سا پتھر پڑا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں۔ وہ جہاز جناب 3 جہاز انہوں نے بھیجے کہ 3 مختلف، چونکہ وہاں ٹرائنگل ہے نا، 3 جگہ سے وہ سمتیں ملتی ہیں، تو 3 جہاز مختلف سمتوں سے اڑے، اور جناب جب اس کے برمودا کے اوپر پہنچے یہ جہاز غائب، وہ آج ملیں گے، گئے جہاز ہی گئے۔ اب یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے، تمہیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، اور تم جنت جہنم کی باتیں کرتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے۔ کافر لاکھ اعتراض کریں، لیکن مسلمان کو تو کروڑویں حصے کے برابر بھی شک نہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت دیکھی ہے، جنت کے اندر گیا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اس سے بڑی گواہی ہمارے لیے اور کون سی ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے جہنم دیکھی ہے، اور جہنم میں جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، سود کھانے والوں کو، زنا کرنے والوں کو، ناحق بات کرنے والوں کو، جھوٹے فتوے اور جھوٹی تقریریں کرنے والے مولویوں کو، وہ بھی حضور نے تفصیل بتائی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جہنم بھی آنکھوں سے دیکھی، جنت بھی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر صرف دیکھی نہیں، دور سے اندر بھی داخل ہوا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جنت میں نے دیکھا کہ موتیوں کا ایک بڑا سفید محل ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ لمن، اس میں 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ ایک قریش میں سے ایک بندے کا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میں بھی تو قریشی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں حضور آپ کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یار یہ تو بڑا عظیم محل ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کے غلام حضرت عمر کا محل ہے، آپ کے محل تو بہت اونچے ہیں، یہ تو حضرت عمر کا محل ہے۔ حضور نے فرمایا وددت، میری خواہش ہوئی کہ میں محل کو اندر سے بھی دیکھوں، اور حضور نے فرمایا میں جب اس محل کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی سیڑھیوں پہ ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ فَتَذَكَّرْتُ غِيرَتَكَ يَا عمر، عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ عمر برداشت نہیں کرے گا، اس لیے میں نہیں گیا کہ وہاں تو عمر کی بیوی بیٹھی ہے، حور العین بیٹھی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا اغار علیک یا رسول اللہ، مجھے آپ پر بھی غیرت آتی بھلا؟ میرے لیے کتنی خوش نصیبی ہوتی کہ میرے گھر میں پہلا قدم محمد مصطفیٰ دیتے۔ تو اب حضور نے فرما دیا میں نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، بات ختم۔ ہم نے خدا دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے خدا ہے، حی ہے، قیوم ہے، احد ہے، صمد ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، قادر ہے، مختار ہے، رزاق ہے، مالک ہے، متصرف فی الامور، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ بن دیکھے خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ جب محمد نے دیکھ لیا بات ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم دیکھ لو کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، اور تمہیں تو ابھی یہ نہیں پتا کہ مشتری کیا ہے، زحل کیا ہے، عطارد کیا ہے، تمہیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہے، تم تو ابھی اسی سیارے میں چکر لگا رہے ہو جو چاند تو سب سے قریب ہے دنیا کے۔
اللہ کے تو کئی سیارات ہیں، تمہیں کیا پتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے مسائل میں جس میں اللہ کا قرآن یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہ کریں، اس کو نہ چھیڑو، اسی میں بہتری ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر آ گیا، جتنا قرآن میں ہے بہتر۔ اب کوئی کہے جی تاتاری یاج ماجوج ہے، کوئی کہے ترکی یاج ماجوج ہے، کوئی کہے چینی یاج ماجوج ہے، کوئی کہے جناب یہ میکسیکو والے جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں، کوئی کہے رشین یا، یہ سب قصے کہانیاں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں، ایک قوم ہے اور بڑی تعداد ہے ان کی۔ اور یہ بھی اللہ کے قرآن نے بتا دیا ہے کہ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس علاقے کے لوگوں نے شکایت کیا کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا، جب وہ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں تو ہمارے ساری فصلیں بھی کھا جاتے ہیں، پانی بھی دریاؤں کے خشک کر دیتے ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں، مہربانی کرو ہم کسی طرح ان کا راستہ روکو۔ انہوں نے کہا حضرت ذوالقرنین سے کہ آپ جو بھی چاہیں نا ہم دینے کو۔ انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس تم لیبر بن کے کام کرو، باقی سب اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے سیسا پلائی ہوئی، تانبا پگھلائی ہوئی ایک ایسی دیوار بنا دی، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا۔ آپ نے ایسی دیوار بنا دی کہ اب وہ اس دیوار میں بندے نکل نہیں سکتے۔ ادھر بھی ایک علاقہ ہے، ادھر بھی ایک دنیا ہے، وہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن باقی متمدن آبادی کو تنگ نہیں کر سکتے۔ ایک دن حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، فرمایا عرب کے لیے ہلاکت کا زمانہ آ گیا ہے، شر قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج نے اتنا دیوار میں سوراخ کر لیا ہے، اور حضور نے باقاعدہ نشانی پر اتنا سوراخ فرمایا انہوں نے کر لیا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ وہ سارا دن کام کرتے کرتے جب سوراخ ہوتے، جب شام ہوتی صبح ہو جاتے پھر بند ہو جاتا۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اسی زمانے میں یاجوج ماجوج بھی ہوں گے، اور وہ جب نکلیں گے ہم من کل حدب ینسلون، ایسے ہوگا کہ جیسے ہر ٹیلے سے کیڑے مکوڑے اتر رہے ہیں۔ اتنی بلا ہوگی کہ دریائے تبریہ جو ہے نا اس میں جو گزریں گے پورے دریا کا پانی پی جائیں گے، وہ ایسی بلا ہوگی۔ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ عذاب تو پھر نکل آیا، یہ تو بند پڑے تھے لیکن یہ تو اب دیوار ٹوٹ گئی، یہ اب آ گئے، اب مہربانی کریں، اب یہ تو پھر دنیا کو چین نہیں لینے دیں گے۔ تو اللہ نے ان پہ ایک بیماری مسلط کی، وہ سارے کے سارے مر گئے، اور جب وہ مر گئے تو پوری دنیا میں تعفن پھیل گیا، بدبو پھیل گئی، بیماریوں کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ اب اس عذاب کا ہم کیا کریں؟ اللہ نے خاص پرندے بھیجے، انہوں نے ان کو اٹھایا اور مختلف سمندروں میں جا کے پھینک دیا اور جگہ صاف ہو گئی۔ تو بس یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں ہے، جتنا ہے اتنا ہمارا ایمان ہے۔ باقی اب ہم ٹکریں لگاتے رہیں کہ اس سے مراد تاتاری ہیں، اس سے مراد ہلاکو والے تھے، اس سے مراد فلاں، یہ سب باتیں ہیں جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کسے ہیں، گھڑے ہوئے کسے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اب سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، حقیقت پہلی بات یہی دماغ میں رکھ لو کہ اللہ جانتا ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔
اچھا ہمارے کوئی ایمان کا حصہ تو ہے نہیں کہ ہم تحقیق کریں کہ اگر ہمیں پتہ نہ لگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہمارا روزہ نہیں ہوگا، ہمارا حج نہیں ہوگا، ہمارا عمرہ نہیں ہوگا. وہ دیکھ واقعہ ہے، اللہ نے عبرت کے لیے ذکر کر دیا ہے، بس ہمارا ایمان ہے. وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ. یاد رکھیں فتنہ بمانے آزمائش بھی ہے، اختبار بھی ہے، ابتلا بھی ہے. فتنہ بمانے فساد بھی ہے، فتنہ بمانے انتشار بھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کافروں سے جہاد کرو، ان کو ملیا میٹ کر دو تاکہ دنیا سے فتنہ فساد ختم ہو جائے. اسی طرح فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ پھیلانا جو ہے وہ تو قتل سے بھی بڑا سخت گناہ ہے، کیونکہ قتل تو ایک آدمی کا ہوتا ہے، جب فتنہ پھیل جائے تو پھر سینکڑوں قتل ہو جاتی ہیں. اس لیے اب علماء فرماتی ہیں کہ وہ کیا امتحان تھا اللہ جانتا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا اور کسی صحیح حدیث میں بھی ذکر نہیں آیا. بعض علماء نے روایات اسرائیلیہ یعنی سابقہ کتابوں سے یہودیوں کی روایات ہیں، اور یاد رکھو یہ یہودی جو ہے نا یہ جھوٹ بنانے میں بڑے بادشاہ ہیں. دنیا کی عیار مکار مفسد قوم جو ہے وہ یہود ہے. دیکھا نہیں کتنے یہودی ہیں، یعنی ان کے مقابلے پہ عرب مسلمان اتنے ہیں کہ اگر سارے عرب اکٹھے ہو جائیں نا اتفاق کر کے، سارے یہ یہودیوں کی طرف منہ کر کے پیشاب ہی کرتے نا وہ ڈوب جائیں گے. جنگ لڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اکٹھے کون ہو؟ مسلمان اور اکٹھے ہو. ہماری تو مسجدیں الگ ہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ جناب مولوی الگ، مسجدیں الگ، لباس الگ، پگڑی الگ، رنگ الگ. ہماری بدقسمتی کا تو یہ عالم ہے نا. اسی لیے کفر دندنا رہا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہوتے. جس دن مسلمان اکٹھے ہو جائے کافر تو 2 دن بھی نہیں زندہ رہ سکتا. لیکن مسلمانوں کو کسی جگہ عقیدے میں لڑایا جاتا ہے، کسی جگہ احکام میں لڑایا جاتا ہے، کسی جگہ مسائل میں لڑایا جاتا ہے، کسی جگہ رنگوں میں لڑایا جاتا ہے، کسی جگہ زبان میں لڑایا جاتا ہے، کسی جگہ وطنیت میں لڑایا جاتا ہے، کسی جگہ قومیت میں لڑایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی نہیں ہم بلوچ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم پختون ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم افغان ہیں. وہ کہتے ہیں کمال ہے ہم سندھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم بلوچی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم فلاں ہیں. یعنی مسلمان نہیں ہیں، باقی سب کچھ ہیں. یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ اردو بولنے والا، یہ اردو نہ بولنے والا، یہ بنگلہ بولنے والا، یہ بنگلہ نہ بولنے والا ہے. زبان پہ جھگڑا ہے. اور اتنا تعصب پھیلا دیا گیا. دونوں مسلمان ہیں، بنگالی بھی مسلمان ہیں، بہاری بھی مسلمان ہیں، مشرقی پاکستان والے مسلمان، مغربی والے بھی مسلمان. دونوں خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن آپس میں لڑائی ہے. اچھا ایک ہی فقہ کو ماننے والے ہیں، حنفی ہیں، لیکن آپس میں لڑائی ہے. اہل سنت والجماعت ہیں، آپس میں لڑائی ہے. اور اسی میں دشمن کی کامیابی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو. ان کو لڑنے دو، آپس میں مرتے رہیں گے. کبھی تم اس کا ساتھ دے دو کمزور ہونے لگے تو اس کا ساتھ دے دو.
جب یہ زور میں آ جائے پھر تم اس کے ساتھ دے دو. جب دونوں خاموش بیٹھنے لگے دونوں کو اسلحہ دے دو. اور دور بیٹھ کے آرام سے حکومت کرو اور تماشا دیکھو مسلمان لڑتا رہے گا. تو اس لیے یہودی روایات بنانے میں بڑی شاطر قوم ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو حضرت داؤد اور سلیمان سے بڑا بغض ہے. اس لیے انہوں نے ایک قصہ بنایا ہے. انہوں نے کہا جی اصل بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور اسی انگوٹھی کے زور پہ آپ کی حکومت چلتی تھی. شیطان نے سوچا کہ اب حضرت سلیمان کا یہ کیا حل کیا جائے، تو انہوں نے وہ انگوٹھی جو تھی نا وہ چرا لی. انگوٹھی جب نکل گئی ہاتھ سے تو آپ کی قوت اور طاقت اور سلطنت ختم ہو گئی، اور شیطان سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آ کے ان کے تخت پہ بیٹھ گیا. اور حضرت سلیمان جو تھے وہ تو ملک بھی گیا، طاقت بھی گئی، ہر چیز بھی گئی. وہ جناب باہر جنگلوں میں پھرتے 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 اتفاق سے ایک دن مچھلی خریدی. مچھلی کو صاف کرنے کے لیے کھولا تو اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی. انگوٹھی ہاتھ میں ڈالی تو پھر وہ ساری طاقت واپس آ گئی، جن بھی واپس آ گئے، ہر چیز واپس آ گئی. اب آ کر آپ نے پھر ان کو مار مار کے بھگا دیا اور خود سلطنت پہ آ گئے. یہ وہ جسد تھا جو آپ کے تخت پہ ڈالا گیا. انہوں نے ایک کہانی بنائی ہے، بالکل جھوٹ ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام میں طاقت بھی تھی، طاقت انگوٹھی میں تھی. اسی سے آج کل بھی دیکھے نا جو لوگ پتھروں پہ یقین رکھتے ہیں کہ جناب تمہارا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، پیدائش. ہاں تمہیں جو ہے نا جی نیلم پتھر سوٹ کرتا ہے، تمہیں زمرد سوٹ کرے گا، تمہیں یاقوت سوٹ کرے گا، تمہیں فلاں کرے گا، اور فلاں پتھر پہنو گے تمہاری تباہی بربادی ہو جائے گی. وہی سارا چکر ہے. نہ پتھر میں کچھ ہے. اگر مثال کے طور پہ پتھر میں کچھ ہے تو جہاں اس پتھر کے پہاڑ ہیں وہ ملک تو تباہ ہو جائیں. سب ایک قصے ہیں، کہانیاں. اچھا ایک حدیث البتہ آتی ہے، وہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، وہ صحیح حدیث کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر بیوی جو ہے حاملہ ہوگی، ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور ہر لڑکا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یعنی یہ تو کہہ دیا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویاں ہیں، ہر بیوی سے جمع کروں گا، ہر بیوی سے بچہ پیدا ہوگا، مجاہد بنے گا. لیکن یہ نہ کہا کہ انشاءاللہ بھئی اگر اللہ نے چاہا. کیوں؟ اگر اللہ نہ چاہے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حکم ہے کہ ہر کام میں کہو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. رحمت دو عالم سے جب قریش مکہ نے بعض سوال پوچھے تو آپ نے بھی کہہ دیا کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہا. اب جناب وحی بند ہو گئی. اب روز کافر آ جائیں وہ جی جواب دیں. اب اللہ وحی بھیجے تو حضور جواب دیں. حضور اللہ الغیب تو ہے نہیں. کئی دن کے وحی کے رکنے کے بعد سورۃ الکہف نازل ہوئی. ان سوالوں کا جواب آیا، اور سب سے پہلے عتاب ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آئندہ ہرگز کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا، جب تک ساتھ یہ نہ کہو اگر اللہ نے چاہا. اگر یہ نہیں کہو گے تو پھر اسی طرح امتحان ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہ بات کہہ بیٹھے
لیکن خدا کی شان ہے کہ انشاءاللہ نہ کہا۔ اب مفسر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کسی عورت کو بھی حمل نہ ٹھہرا، ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ بالکل مفلوج تھا، آدھا حصہ اس کا ختم تھا۔ یہ وہ دھڑ تھا جو لا کے آپ کے تخت میں رکھا گیا۔ اور جی آپ تو 100 مجاہد پیدا کر رہے تھے نا، یہ ایک جو بنا یہ بھی پورا نہیں ہے، کیوں نہیں کہا انشاءاللہ؟ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الانبیاء میں ذکر کیا ہے، یہ کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے، لیکن کتاب التفسیر میں ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ ابواب اور تراجم جو ہوتے ہیں یہی تو سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کس باب کے نیچے ذکر کیا ہے۔ جب تفسیر میں ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس آیت سے تعلق ہوتا تو کتاب التفسیر میں ذکر فرماتے ہیں۔ لہذا علماء یہ فرماتی ہیں کہ سب سے بہتر، سب سے اسلم اور سب سے اقوم اور سب سے محفوظ رستہ یہ ہے کہ آدمی اس الجھن میں نہ پڑے۔ بس اللہ نے حضرت سلیمان کو امتحان میں ڈالا، اللہ عالم وہ کیا امتحان تھا۔ جیسے کہ حضرت ایوب کے بارے میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے مہربانی کر، تو رحم فرمانے والا۔ وہ تکلیف کیا ہے قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ دوسری جگہ پہ مسانی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مس کیا، تکلیف پہنچائی، آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا، لیکن وہ عذاب کیا تھا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ جو مولوی تقریروں میں کہتی ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے، سر سے لے کر پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، زبان پہ بھی کیڑے آ گئے تھے، یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، پیغمبر کی یہ شان نہیں ہوتی۔ پیغمبر کا بڑا مقام ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا نہیں گرا دیتے ہیں کہ اس کے بدن میں کیڑے پڑ جائیں اور لوگ نفرت کریں اس سے۔ نبی ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان کی اولاد لے لی، اللہ نے ان کی ساری حکومت لے لی، سلطنت لے لی، تخت لے لیا، تاج لے لیا، حضرت بے ملک ہو گئے، بے طاقت ہو گئے، بے اولاد ہو گئے، صرف ایک بیوی ساتھ رہی، یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی بیماری جس سے پیغمبر کے بدن پہ داغ لگے وہ شان نبی اور نبوت کے خلاف ہوتا۔ اللہ اپنے انبیاء کو باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی پاک بناتے ہیں۔ امتحان آ جاتے ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پیغمبر شہید ہو سکتے ہیں، پیغمبروں کے دندان شہید ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بیماری جو قابل نفرت ہو اللہ اپنے نبی کو کبھی نہیں لگاتے۔ شہید ہونا تو شان ہے نا، میدان جنگ میں زخمی ہو جانا تو شان ہے، میدان جنگ کے اندر اللہ کے راستے میں زخم کھانا تو بہت بڑی شان ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب واقعہ کیا تھا؟ مفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مفسرین فرماتے ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جیسے اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو بس۔ آگے اللہ شان بیان فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا حضرت سلیمان کے تابع کر دی۔ یاد رکھو تم نے ہوائی جہاز بنائے ہیں، ایئرپورٹ کے محتاج ہیں، چلانے والے کے محتاج ہیں، پٹرول کے محتاج ہیں، وہ پرزوں کے محتاج ہیں، موسم کے محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں،
لیکن یہ نرالا جہاز دیکھیں سلیمان کا، تخت پہ بیٹھ جاتے، حکم دیتے، تخت توڑ پڑتا۔ یہ معجزہ ہے نا، یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ کوئی کل پرزے کی بات تو نہیں ہے نا۔ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے آپ کے لیے ہوا کو تابع کر دیا ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہوائیں پیدا کی ہیں وہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں، 4 رحمت کے لیے ہیں اور 4 عذاب کے لیے ہیں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ تم سلیمان کے تابع ہو، جب میرا سلیمان حکم کرے چل پڑو، اور ہوا آہستہ آہستہ اور جہاں حکم کرے وہیں پہنچے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے غدوہا شہر ورواہا شہر، صبح کو آپ تخت پہ بیٹھتے، تخت اڑتا، دوپہر تک 1 مہینے کا سفر کر لیتا، پھر آپ کھانا کھاتے، آرام فرماتے، پھر شام کو تخت اڑتا تو مغرب تک 1 مہینے کا سفر کر لیتا، یعنی 1 دن میں 2 مہینے کا سفر پورا ہو جاتا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نرالی شان ہے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے تانبے کے چشمے جو ہیں وہ بھی حضرت سلیمان کے تابع کر دیے۔ یہاں قرآن فرماتی ہیں کہ ہم نے صرف ہوا کا ذکر کیا ہے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے تابع، یاد رکھو شیطان بھی جن ہوتا ہے، اصل جو ان کا بڑا باپ ہے ابلیس وہ بھی جن ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یاد رکھو جن، اب جو جنوں میں متمرد ہیں نافرمان ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، ورنہ وہی جن ہیں، اصل تو وہ جن ہیں نا۔ ان کا باپ جو ہے ابلیس ہے، جیسے انسانوں کا باپ آدم ہے، جنوں کا باپ ابلیس ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَّارِ السُّمُومِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان چونکہ آگ سے بنے ہیں نا، تو جتنی مشینری آگ پہ چلنے والی ہے نا وہ کافروں کو زیادہ سمجھاتے ہیں، کیونکہ اصل تو ان کے استاد شیاطین ہیں نا۔ تو شیطان ناری ہے، جتنی مشینیں آگ سے چلتی ہیں، کوئی ایسی مشین ہے ہی نہیں جو آگ کے بغیر چلے۔ جہاز کیسے اڑیں گے، بحری جہاز کیسے چلیں گے، ہر چیز کے لیے آگ چاہیے۔ بجلی چاہیے، بجلی کیا ہے؟ آگ ہی ہے۔ تو اس لیے شیطانوں نے وہ شیطانی جو ناری کام ہے نا ان کو زیادہ سکھائے ہیں مسلمانوں کے بجائے۔ اللہ فرماتے ہیں والشیاطین، ہم نے حضرت سلیمان کہتے کل بنائن، ایسے لوگ جو عمارتیں بنانے والے، درخان کا کام کرنے والے، اس لیے حضرت سلیمان نے بیت المقدس بنایا، ہیکل سلیمان۔ کیوں؟ جن تابع ہیں۔ وغواص، غواص مانا کسی چیز میں ڈوب کے اندر سے نکالنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایسے بھی جن تابع کر دیے تھے کہ جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ دریاؤں میں غوطے لگا کے موتی، ہیرے، جواہر لال پیدا کر کے حضرت سلیمان کو پیش کریں، کیونکہ موتی جو ہے نا یہ دریاؤں سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان،
اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف نمکین سمندر سے موتی نکلتے ہیں، لیکن اب تحقیق ہو گئی ہے کہ دونوں پانی سے نکلتے ہیں، میٹھے پانی سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور سمندری پانی سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس لیے حضرت سلیمان حکم دیتے یہ نکالو یہ نکالو، اور اس کو پھر مسجد بنائی جو دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم مسجد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو نافرمان تھے، نافرمان شیاطین بھی تھے، کام نہ کیا۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا، یہ شان ہے، فرمایا سلیمان یہ ہم نے سب کچھ آپ کو دے دیا، آپ تمہاری ملک ہے، کسی کو دو نہ دو تمہاری ملک ہے، ہم نہیں پوچھیں گے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب۔ اللہ نے فرمایا اور ہمارے ہاں حضرت سلیمان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور ہر حال میں اس کا بہتر لوٹنا ہے، کوئی بات ہو ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے جب احرام باندھا ہے تو میں نے خوشبو لگائی، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، بات مسئلہ سمجھیں۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا بھی سنت ہے، حجامت کرانا، بدن کی صفائی کرنا، اور اپنے بدن پہ خوشبو لگانا جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ کپڑے پہ نہ لگائے لیکن بدن پہ لگائے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ پہلے تو احرام ہوتے تھے نا 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اب تو رہ گئے نا گھنٹوں کی بات کہ 4 گھنٹے میں بندہ پہنچ گیا، 1 گھنٹے میں عمرہ کیا، 5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا۔ اب تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کراچی سے لاہور آدمی دیر سے پہنچتا ہے، مکے آ کے عمرہ پہلے کر لیتا ہے۔ تو خوشبو لگانا جو ہے وہ سنت ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے جب آپ نیت کر لیں لبیک اللہم لبیک، اب خوشبو لگانا حرام ہے۔ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا، غسل کرنا سارا سنت ہے، لیکن جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، یعنی لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ہے اصل احرام۔ احرام یہ تو لباس احرام ہے، چادریں باندھنے کا احرام نام احرام نہیں ہوتا۔ آپ ویسے 2 چادریں باندھ کے سارا دن پھرتے رہیں تو یہ تھوڑا ہوگا کہ وہ احرام ہو جائے گا۔ احرام کا معنی ہے وہ نیت احرام، جب آپ نیت کرتے ہیں اب آپ کا احرام ہے، یہ تو لباس الاحرام ہے۔ اگر 2 چادروں کے بجائے 1 چادر ہے تب بھی ٹھیک ہے، کیا ہوگی؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہاں جب احرام باندھ لیا ہے اب خوشبو لگانا حرام ہے، اب آپ خوشبو نہ لگائیں۔ اگر خوشبو لگائیں گے کسی عضو کامل پہ تو 1 بکری دم دینی پڑے گی، ہاں غلطی سے لگ جائے فوراً دھو ڈالو۔ کہتے جی میری والدہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک میں
جو رمضان کے آخری دنوں میں رات کو 1 بجے تہجد پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل میں جماعت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں پڑھو لیکن اپنی اپنی پڑھو۔ حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ جماعت جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ساری عبادت جو ہے یہ قیام اللیل میں ہے، بس رات کو جو بھی آپ جاگیں گے، تراویح میں جاگ رہے ہیں، تہجد میں جاگ رہے ہیں، سنت میں جاگ رہے ہیں، سب قیام اللیل، اس لیے ان کے نزدیک جماعت جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر آپ مل جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میرے بھائی یاد رکھو، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، مسئلہ سمجھو۔ جتنے مسائل منصوص ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہیں، ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جن مسائل میں مثلا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اجماع صحابہ میں نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ لازمی اب مجتہد کرے گا، اجتہاد کرے گا یا قیاس کرے گا کسی مسئلے پر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن مسائل میں قرآن موجود ہے، حدیث موجود، اب دیکھیں نا مثلا شراب حرام ہے، کوئی امام کہتا ہے حلال ہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ سود حرام ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے؟ اور نمازیں 5 ہیں، کوئی کہتا ہے 6 ہیں۔ سارے سال میں روزے 1 مہینہ ہے، کوئی کہتا ہے 1.25 مہینہ ہے۔ ساری زندگی میں حج 1 دفعہ فرض ہے، کوئی کہتا ہے 2 دفعہ فرض ہے۔ قرآن میں ثابت، حدیث میں ثابت، جھگڑا ہے ہی نہیں۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں مسئلہ نہیں ملتا، حدیث میں مسئلہ نہیں ملتا، صحابہ کے عمل اور فتاوی میں مسئلہ نہیں ملتا۔ اب کیا ہوگا؟ اب مجتہد قیاس کرے گا۔ جیسے آج کل مسائل ہیں، ایک زخمی ہو گیا، انہوں نے کہا جی اس کا 1 گروپ ہے، جلدی خون تلاش کرو، بلڈ تلاش کرو، اس کو بلڈ دینا ہے۔ اب حضور کے زمانے میں تو بلڈ ہوتا ہی نہیں تھا، تو اب کیا کہا؟ مجتہد اتحاد کرے گا۔ کیوں؟ حضور کے زمانے میں تو مسئلہ تھا ہی نہیں نا۔ اچھا اب جناب سرجری اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آنکھ کا کرنیا بدل دیتے ہیں، دوسرے کی آنکھ لگا دیتے ہیں۔ کسی مرنے والے کی آنکھ جو ہے وہ میڈیکلی زندہ ہو لیکن بظاہر مر گیا ہو، اس کی آنکھ نکال لیتے ہیں تو اس کی آنکھ دوسرے کو لگا دیتے ہیں۔ اب حضور کے زمانے میں تو مسئلہ تھا نہیں، اب کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، یہ تو بلا وجہ کی سر پٹول ہے اور لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں۔ 8 پڑھیں گے اور 20 پڑھیں گے، ساری رات پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ 8 رکعتیں پڑھو، اسی طرح پڑھو جس طرح محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے، پوری رات اسی میں گزر جائے، تاکہ قیام اللیل کا صحیح معنی میں مقام حاصل ہو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اسی طرح قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ تو اس لیے آپ تہجد پڑھیں، آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، آپ اکیلے پڑھیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ یہ کوئی کفر اسلام ہے کہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا اور نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ رمضان المبارک میں جب امام دعا کراتے ہیں، جو یہ تو شکر ہے مان لیا کہ دعا کراتے ہیں، اور لوگ روتے ہیں تو کیا کریں؟ ہنسیں، روتے رہیں، اچھی بات ہے، کیا فرق ہوتا ہے؟ تضرع ہے اور نماز نفل ہے، کوئی فرض نماز تھوڑی پڑھا رہا ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہاں اللہ کا شکر ہے جتنے امام ہیں یہ بڑے عالم ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ گلے میں پگڑی ڈالی، بال بڑھائے، ٹوپی پہنی، اللہ اکبر امام بن گیا، یہ نہیں ہے۔ یہاں تو امتحان ہوتے ہیں، یہاں تمام جتنا ائمہ کرام ہیں ماشاءاللہ، مکے میں ہیں، مدینے میں چوٹی کے علماء ہیں۔ میرے خیال میں ان میں اکثر تو دوسرے علوم دنیا میں بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اور بڑے ان کو جزئیات پہ اور ایک ایک مسئلے پہ اللہ کی رحمت ہے، ان کی نظر ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بھئی ایسے بات ہماری طرح، ہمارے ہاں تو رواج یہ ہوتا ہے نا کہ مقتدی بھی جاہل، امام بھی جاہل، دونوں فارغ ماشاءاللہ۔
اس کو نماز پڑھانا نہیں آتی، اس کو پڑھنا نہیں آتی، اس نے ٹکریں مارنی ہیں، اس نے بھی ٹکریں مارنی، بعد میں دعائیں 3 کرانی ہیں، نماز چاہے پڑھنی نہ آئے دعا 3 دفعہ کرو۔ اس لیے میرے عزیز اگر نہ آدمی روتا ہے، نفل نماز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی پرنالے سے جو پانی گرتا ہے وہ رحمت کا ہے، باقی پانی کو کیا ہے؟ جو اوپر سے گر رہا ہے سارا رحمت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مبارک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے، صرف پرنالے والا برکت ہے، باقی برکت نہیں ہے۔ بس ایک رواج ہے، کیونکہ ہمیں عادت ہے نا، ہر چمکنے والی چیز کو ہم نے چومنا ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پرنالے سے آئے تو برکت والا ہے اور پرنالے کے بغیر آئے تو۔ حضور پاک میرے مدنی جب بادل آتے تھے گھبرا جاتے تھے، گھر جاتے باہر آتے، گھر جاتے باہر آتے، چہرہ مبارک متغیر ہوتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا پہلی امتوں پر بادلوں کی شکل میں عذاب آئے تھے، میں ڈرتا ہوں میری امت پہ عذاب نہ آ جائے۔ اور جب بارش برستی تھی حضور فوراً اپنے سر سے کپڑا ہٹا لیتے تاکہ بارش کی رحمت جو ہے حضور کے بدن پہ آئے۔ فرماتے ھذا حدیث احد من ربی، یہ پانی تو ابھی ابھی میرے اللہ سے آ رہا ہے نا۔ پھر حضور اپنے بدن پہ اپنے چہرے پہ اس پانی کو لے آتے۔ یہ تو کبھی نہیں کیا حضور پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے ہوں، یہ تو ہماری قوم ہے نا جی، نعرے لگا رہی ہے اور شور کر رہی ہے، طواف برباد، عبادت برباد، لوگوں کی سنتیں برباد، پانی پر نعرے لگ رہے ہیں۔ اس قوم کا کیا علاج ہے بھائی؟ ماں سوا اس کے کہ اللہ ہدایت دے۔ ایمان سے کہیں کتنے لوگ اس وقت سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، سب برباد۔ کتنے لوگوں کے طواف رک گئے، کتنی عورتیں تمہارے انڈاروں میں اور اس میں آ کے ایسے پس گئیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ میری والدہ بوڑھی ہے، میں نے ان کو عمرے کا طواف بھی کرایا، صفا مروہ بھی کرائی، لیکن ویل چیئر پہ کرایا، تو میرا بھی ہو گیا۔ اگر آپ نے اپنی نیت بھی کر لی تھی انشاءاللہ ہو گیا۔ وہ تو طواف زیارت حج کا فرض ہے نا، اس میں بعض فقہا کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ دوبارہ خود بھی کر لے، کیونکہ وہ حامل اور محمول کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اٹھا کے طواف کرے اس کا تو ہو جائے گا لیکن اٹھانے والے کا نہیں ہوگا۔ وہ تو فرض کا مسئلہ ہے، وہاں فقہا نے لکھا ہے کہ احتیاط کرو۔ اگر حج کا طواف زیارت ہے، تم نے اپنے والدین کو ویل چیئر پہ کرایا تو ایک دفعہ پھر تم اپنا ویسے پیدل چل رہی تاکہ کسی قسم کا تمہارے حج میں شبہ نہ رہ جائے۔ وہ تو ایک احتیاط ہے، ورنہ انشاءاللہ تمہارا طواف بھی ہو گیا، صفا بھی ہو گئی، سب ٹھیک ہو گیا۔ کہتے تھے کہ اگر ایک حاجی کا انتقال ہو جائے اس کے لیے جنت المعلی افضل ہے یا جنت البقیع افضل ہے؟ جہاں موت آئے وہ افضل ہے۔ مکے میں موت آئے جنت المعلی افضل ہے، مدینے میں آئے جنت البقیع ہے۔ تو مسئلہ نہیں ہے کہ مدینے سے اٹھا کے مکے لے آؤ یا مکے سے اٹھا کے وہاں لے جاؤ، وہی مسئلہ نہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں موت آئے وہیں دفن کرو بس۔ اصل بات یہ ہے کہ موت ایمان پہ آئے، دعا یہ کرو کہ اگر آخری وقت میں اللہ نے کلمہ نصیب فرما دیا ہے نا، پھر جہاں مرضی آئے پھینک دو، جنت ہی جنت ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے عقیدے میں جھول ہے، کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے، تو پھر منزل بڑی مشکل ہے۔ دعا کرو اللہ توبہ کی توفیق دے، اللہ استغفار کی توفیق دے، اور اللہ سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان کو شرک کی بلا سے بچا لے۔ مدینہ منورہ میں احرام باندھ کر، مدینے میں تو احرام نہیں باندھا جاتا، مدینے والا تو مکے کے لیے احرام باندھتا ہے، تم نے مدینے کے لیے کوئی نیا احرام نکالا ہے۔ ایک قوم ہے نا جی ہماری، مرضی ہے شباز کلندر کے لیے احرام باندھنے، ان کا کیا ہے؟ پیران پیر کی مدار کے لیے باندھ لیں، عبداللہ غازی کے لیے باندھ لیں، اور ہمیشہ جوگی بن جائیں، سارا سال احرام میں رہیں، ان کا کیا ہے؟
یاد رکھو احرام جو ہے وہ صرف مکے میں آنے والوں کے لیے ہے. وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور نے 5 میقات بنائے ہیں. مدینہ میقات ہے، سیل میقات ہے، جوفہ میقات ہے، کرن المنازل میقات ہے، یلملم میقات ہے کہ ان پہ جب آدمی آئے یا ان کے محاذ پہ آئے اور مکے جانے کا ارادہ ہو تو بغیر احرام کے نہ جائے. مدینے کے لیے تو کوئی احرام نہیں ہوتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. in